السلام علیکم دوستو، وائس ہب چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری سیریز محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیپٹر نمبر 1 کا ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا کہ کیسے مکہ کے لوگوں نے شیبہ کا نام بدل کر عبد المطلب یعنی غلام مطلب رکھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم عبد المطلب کی زندگی کے کچھ احوال پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی، اس لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سکایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے اور وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا اور کعبے کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہوتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی، لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا، یہاں پہلے قبیلے جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزار جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو غزا کو ناگوار ہوا اور انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جنگ بھی کی، جس میں میدان بنو غزا کے ہاتھ رہا، لہٰذا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاج سے اور کچھ تو نہ بن سکا، البتہ کعبہ میں جو نذرانے تھے ان کو اس نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے پاٹ دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھا تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر وہ رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ایک رات وہ سو رہے تھے کہ سوتے ہی یکایک یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر، اور پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی، جس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاز کی تلواریں بھی ملی اور کعبہ کے اندر وہ نذرانے بھی ملے۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبہ کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تک کر چور ہو گئے تھے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام حارث تھا، لہٰذا انہوں نے نظر مانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آواز پوری ہوئی، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹے بولے، ابا جان ہم دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہے آپ قربان کر دے۔ باپ نے کہا، اچھا تو الگ الگ تیروں پہ اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کے مہاراجا حبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ منت تیروں کو لے جاتا اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا، جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کو پسند ہے اور پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ منت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے، مجبور تھے، ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل کو پسند تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے کہ وہی قربان گاہ تھی، جس کو جو کچھ بھی کرنا پڑتا وہی لا کر کرتا، اصاف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کے 2 بڑے دیوتا تھے۔
یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑا اور سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، بولے میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کرے۔ پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے جو کہ گتیا سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملے اور اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس عورت نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھا دیے پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا، 10 مزید بڑھا دیے پھر بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے، خدایا فدیہ کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی، مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے اور دوبارہ قرعہ ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ دوستو، ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، شکریہ۔